علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے اسلامی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر مجھے 30 منٹ میں خطاب کرنا ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ توحید کی کیا اہمیت ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ آسانی کی خاطر میں نے چند نکات میں اپنی تقریر کو مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ توحید کسے کہتے ہیں، گرچہ ہم میں سے کئی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کا اعادہ، اس کا دہراتے رہنا بھی مفید ہوتا ہے۔ دینی بھائی، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ توحید والا ہے، یا ہم توحید والے ہیں، یا ہمیں توحید والا ہونا چاہیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر 3 باتیں بالکل کنفرم رہیں، 3 چیزیں ہم اچھی طرح سے سمجھ رہے ہو۔ نمبر 1، کہ پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر صرف اور صرف اللہ ہے، جسے توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ یعنی پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ یہ دنیا لے لیں، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، آسمان، زمین، پھر آسمان میں جو مخلوقات ہمیں دکھتی ہیں، سورج، چاند، ستارے، ایسی زمین پر جو مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے ان کا تعلق زمین پر رہنے سے ہو، یا سمندروں میں موجود مچھلیاں ہیں، یا اس میں ان گنت مخلوقات ہیں، صحرا، دریا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب کا خالق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، سب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور سب کے بارے میں جو مناسب اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جیسا ان مخلوقات کے بارے میں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ آسان لفظوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اس میں ہم ذرہ برابر کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ دنیا اپنے آپ خود بخود وجود میں آ گئی، ایسا نہیں سوچ سکتے۔ سائنسداں ہو سکتا ہے یہ کہتے ہوں کہ کسی عمل کے نتیجے میں دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی۔ ہم مسلمان اس کو نہیں ایکسپٹ کر سکتے، ہم نہیں مان سکتے۔ ہمارا یہ ماننا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی نے پیدا کیا۔ اسے کہا جاتا ہے توحید ربوبیت۔ نمبر 2، توحید الوہیت، یعنی عبادت سمجھتے ہوئے ہم جو بھی نیک عمل انجام دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ عبادت سمجھ کر جو بھی ہم نیکی کا کام کریں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا، کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز میں جو ارکان ہیں، نماز میں جو اعمال ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ ہی کے لیے کرنا، کسی اور کے سامنے ہم رکوع نہیں کر سکتے۔ سجدہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں، اگر کریں گے تو وہی شرک کہلاتا ہے۔ وہی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے دعا نہیں کر سکتے۔ استعانت، یعنی آدمی کہیں پھنس گیا، کسی مصیبت میں مدد کے لیے گہار لگا رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکار سکتے، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ کسی اور کو اگر آدمی پکار رہا ہے، یا غوث المدد کہہ رہا ہے، یا عبدالقادر الجیلانی کہہ رہا ہے، یا خواجہ غریب نواز دستگیر کہہ رہا ہے، اس طرح کے جملے، یا اس طرح سے ملتے جلتے کئی الگ الگ علاقے میں ممکن ہے کوئی اور بھی جملے رائج ہوں، ہم یہ سب نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہتے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں توحید الوہیت، یعنی بندہ عبادت سمجھ کر جو عمل انجام دے رہا ہو، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس فعل میں وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے دینی بھائیوں، توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، جتنا بتایا، جیسے بتایا، بالکل ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے، بغیر اپنی عقل لگائے کہ یہ چیز کیسے پاسبل ہے، یہ چیز کیسے ممکن ہے۔ مثال کے طور پر
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سمیع کا مطلب سننے والا، البصیر ہے، بصیر کا مطلب دیکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی طرح سنتا ہے؟ ہم تو اس طرح سے سنتے ہیں کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ بولنے لگے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، اگر 2 4 10 لوگ ایک ساتھ پکارنے لگے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ایک فاصلے ایک ڈسٹینس کے سے کوئی آواز دے رہا ہو تو ہم نہیں سن پائیں گے، ہم سو رہے ہیں ہمارے بغل میں بیٹھ کے ہمیں کوئی پکار رہا ہے تو ہم نہیں سن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ بے عیب ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں، وہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی نظر آتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، ہم بھی خبریں رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری جیسا نہ تو دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ کی ذات کے مطابق جیسا ہے اللہ تعالیٰ ویسے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے خبر رکھتا ہے۔ تو دینی بھائی، اللہ تعالیٰ کے جو اسما ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ اس کی شان کے مطابق ہے، اور ویسے ہی اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مان لے یا کوئی 2 مان لے، کسی ایک کا انکار کرے، تو کیا اس کے تعلق سے کوئی نرم گوشہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں رکھا جا سکتا، وہ بھی کافر ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یہ تو مانتے ہیں نا، تو اس کا وہ مان لینا یہ کافی نہیں ہے، تینوں ماننا ہے، اور تینوں ویسے ہی ماننا، تب جا کے وہ مومن مسلمان کہلائے گا، تب جا کر کے وہ توحید والا کہلائے گا، اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کرنے والا اگر اس میں سے کہیں کسی چیز میں اگر وہ کسی چیز کو مانتا ہے اور کسی چیز میں فیل ہے، نہیں مانتا، تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی محترم، اگر آپ پوچھیں گے کن سے؟ اگر آپ کافروں سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، اور من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، یہ سورج اور ستاروں، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، یعنی کس کے حکم کے مطابق یہ نکلتے اور ڈوبتے ہیں، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے یہ؟ اللہ۔ ضرور بضرور ان کا جواب یہی رہے گا، وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ ایسا وہ کہیں گے، یہ بات اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہا ہے کہ آپ ان سے اگر سوال کر لو تو ان کا یہی جواب رہے گا، یعنی ان کا یہی عقیدہ، کافروں کا عقیدہ یہی ہے کہ آسمان و زمین کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر۔ کیوں؟ کیونکہ جب عبادت کی بات آتی ہے، الوہیت جسے کہتے ہیں، توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کہی جائے، تو وہاں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا گیا، اس لیے انہیں مشرک کہا گیا۔ دینی بھائی، یہ تو اختصار کے ساتھ توحید کی ڈیفینیشن کہیے یا توحید کی تعریف کہیے۔ توحید کے فوائد کیا ہے؟ توحید کا فائدہ کیا ہے؟ جب آدمی توحید اچھی طریقے سے جانے گا، سمجھے گا، تو دینی بھائی اس کی زندگی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ پہلی ذمہ داری رہتی ہے ہماری توحید جاننا، جیسا کہ بتایا گیا کہ توحید کہتے کہ۔ دوسری بات، زندگی میں توحید کو نافذ کریں، ہماری زندگی میں توحید کو اپلائی کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں صرف جانکاری ہے، صرف نالج ہے توحید کے بارے میں، جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنی بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہو گیا، توحید ہو گئی، توحید کی جانکاری ہو گئی، لیکن
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہمیں کر کے بھی دکھانا ہے، تب اس کا فائدہ ملے گا. اس کا فائدہ، اس کا رزلٹ تب ملے گا جب ہم عبادت کر کے بھی دکھائیں. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن نماز پڑھنا ہے اللہ ہی کے لیے پڑھنا. ایسا نہیں کہ آدھا ادھورا. آدھا ادھورا مطلب یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، لیکن اللہ کی بھی ہم عبادت نہ کریں، تو توحید کا فائدہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. ہونا کیا ہے کہ ایک طرف ہم یہ جہاں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے بالکل ویسے ہی عمل بھی ہو کہ ہم نمازیں پڑھیں صرف اللہ کے لیے، ہم روزے رکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، حج فرض ہے تو ہم حج کر کے دکھائیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. حج کریں، ایسا نہیں کہ ساری چیزیں ڈیلے ہیں. نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں ادا کرنا، اور صرف زبان سے کیا کہہ رہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں. تو پھر اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں جو ہماری زندگی میں آنا چاہیے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے. پھر وہ فوائد ہماری زندگی میں نہیں آ پائیں گے، اس دنیا میں اس کا فائدہ نصیب نہیں ہو پائے گا. اسی لیے دینی بھائیوں، آج دیکھیے سماج میں جتنے فتنے ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے پریشانیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زبان سے کہی جانے والی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن پریکٹیکل اور عملی طور پہ جس طرح سے زندگی میں آنا چاہیے اس میں ہم ناکام ہو رہے ہیں. دینی بھائی، علماء نے چند ایک فوائد ذکر کیا ہے کہ جب بندہ توحید والا ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. جیسے ایک مثال کے طور پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے کئی نام ہیں. انہیں میں سے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، کئی اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. ایک صفت بندہ اگر اس کی گہرائی سمجھ لے تو اس کا کیسے اس کو فائدہ ہوتا ہے. ایک بنی اسرائیل کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل ہی کے ایک آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار ادھار دے دو. کیا کہا؟ کتنا؟ 1000 دینار مجھے ادھار دے دو. تو اس آدمی نے جس کو دینا تھا اس نے کہا کہ میں دے تو سکتا ہوں، لیکن تم میرے پاس کوئی گواہی لے کر آؤ، کوئی گواہ بنا لوں نا، کوئی گواہ رہے. تو اس نے کہا کہ میں کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتا ہوں، یعنی اس وقت جیسا مجھے چاہیے، اس کو سفر پہ نکلنا تھا، اس نے کہا میں گواہ نہیں پیش کرتا ہوں سوائے اللہ کے، کفا باللہ شہیدہ. تو کیا طے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہ رہے گا، اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی. پھر اس نے کہا کوئی ضامن چاہیے مجھے، کوئی گارنٹر چاہیے، کوئی کفیل چاہیے، کوئی کفیل لے کر آؤ. تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کے علاوہ اس وقت میں کسی کو پیش نہیں کر سکتا ہوں. یعنی کفیل گارنٹر کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کفیل ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا کفیل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا محافظ ہے. اللہ کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کے وجود کے بعد اللہ کے اسماء و صفات کا اگر ہمیں علم نہ ہو تو اس کا ہمیں دنیا میں فائدہ نہیں مل پائے گا. اس کی بھی ہمیں جانکاری ہونی چاہیے، اور جانکاری رہتی تو اس کا فائدہ ملتا ہے. اس آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کو کفیل بناتا ہوں. آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے تو آپ مجھے رقم دے دیجئے. اس آدمی نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو میں راضی ہوں. اور اس کے بعد 1000 دینار اس نے اسے ادھار دے دیا. وہ آدمی وہ 1000 دینار لے کر کے چلا گیا، سفر پہ چلا گیا. جہاں گیا وہاں اس نے اپنا کام کیا، اور اسے یہ فکر لگی تھی کہ یہ 1000 دینار مجھے لوٹانا، واپس کرنا ہے. لیکن وہاں سے واپسی کے لیے کوئی جہاز مل نہیں رہا تھا، پانی کا کوئی جہاز اسے مل نہیں، کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی جس پہ وہ سوار ہو کر کے آ جائے. اور ادھر اس کا وقت پورا ہو رہا ہے، یعنی جو ایک متعینہ مدت تھی کہ 1 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد، جو بھی جیسے ہم لوگ آپس میں طے کرتے ہیں، جو وقت مقرر کیا گیا تھا کہ اتنے دنوں بعد آپ کو لوٹانا ہے، اس میں وہ فیل ہو رہا تھا. کیوں؟ وہاں سے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی. اس نے گواہ کس کو بنایا ہے؟ کفیل کون ہے؟ اس میں اتنا یقین کہ اللہ تعالیٰ کفیل ہے، اللہ تعالیٰ کفیل ہے. ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی صفات بیٹھ جائے، جیسے اللہ تعالیٰ رزاق ہے، الرزاق، اللہ نے خود کو کیا کہا ہے؟ تو وہ رزاق ہے. ایک دم یقین ہونا چاہیے کہ اللہ روزی دے گا ہی دے گا، یقین ہونا چاہیے. اب اس کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کماتے وقت جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں. بالکل یقین ہو کہ اللہ رزاق ہے، روزی دے گا، حلال طریقے سے دے گا. کسی کے ساتھ خیانت کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں ضرورت نہیں؟ شیطان تو بہکائے گا کہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، ابھی اتنا پروفٹ بڑھ جائے گا. وہ تو شیطان ہے نا، وہ تو وسوسے ڈالے گا. لیکن آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ روزی دے گا، تو اس پر آپ قائم رہیں، اس کے بہکاؤ میں نہ آئے. اگر آپ یقین ہے آپ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، ہبہ کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو دیکھیے الحمدللہ اہل حدیث لڑکیاں، اہل حدیث مائیں بہنیں یہ درگاہوں پہ نہیں جاتی. بے اولاد رہے، سالوں بے اولاد رہے، چلے گا ان کو. کبھی کسی بازار پہ نہیں جاتی کہ وہاں جا کے اولاد مانگ لیں. کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ وہاب اللہ تعالیٰ ہے. اولاد کون دیتا ہے؟
اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. ان یہ چادریں چڑھانے نہیں جاتی. وہی جن کو ان کا علم نہیں ہے یا جو غلط سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مزاروں پہ جا کر کے درگاہوں پہ جا کے باباؤں سے مانگنے. یہ سب ان کے یہاں رائج ہے. اس لیے رائج ہے اللہ کی صفات کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہونے کا یہ نقصان ہے. تو دینی بھائیوں، اس آدمی نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو کفیل بنایا تھا. اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ میں پہنچ نہیں پاؤں گا، وقت پر میں نہیں پہنچ پاؤں گا، اس نے ایک فیصلہ لیا. ایک لکڑی، سمندر کے کنارے ایک لکڑی اسے ملی، وہ لکڑی اس نے لیا اور لکڑی لے کر کے اس نے سوراخ کیا. اس میں کیا کیا؟ سوراخ کیا. اب اس کو جیسے جس شیپ میں بھی اس نے بنایا ہو اتنا اس میں یعنی سوراخ اپنی گنجائش نکال دی کہ اس میں 1000 دینار اس نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھ کر کے اس میں ڈال دی. صحیح بخاری کا واقعہ. اگر کسی دوسری کتاب میں ہوتا، کسی دوسری قصے کہانی کتاب میں ہوتا تو اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن صحیح بخاری میں ہونے کی وجہ سے اس پر ہمارا ایمان ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے قرآن کی کسی آیت پر ایمان، ویسے ایمان ہونا چاہیے. جیسے قرآن کی کوئی آیت پر ایمان ہے ویسے ہی اس پر بھی ایمان ہے. صحیح حدیث اس پر ویسے ہی ایمان لانا ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ہے. ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے یہاں حجیت کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں. حجیت کے اعتبار سے، ان کے ماننے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. آپ کو جیسے قرآن ماننا ویسے حدیث کو بھی ماننا، اور جو صحیح حدیث ہو جائے آپ کو ویسے ہی یقین کرنا ہے جیسے قرآن کی کسی واقعے پر آپ یقین کرتے ہیں. تو دینی بھائیوں، اس آدمی نے اس میں وہ ساری چیزیں رکھی اور سمندر کے حوالے کر دیا. سمندر کے حوالے اس لیے کیا کہ اللہ کفیل ہے. گارنٹر کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کا گارنٹر، شہید اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر. وہ اللہ کے ذمے، اللہ اس کو کیسے پہنچائے؟ پوری کائنات اللہ کی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو کرنا ہوتا ہے. اللہ نے سمندر کو حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اس کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو کہ نہیں تقسیم ہوا؟ راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو اس پر بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے نا، اس پر بھی اللہ کی ملکیت ہے. سمندر کے حوالے کر دیا. اب سمندر کی لہریں جیسے بھی ترتیب پائی ہو، سمندر کی لہریں جیسے بھی چل رہی ہوں، ہوائیں جیسی بھی چل رہی ہوں، اللہ کے حکم سے وہ لکڑی آ کر کے بالکل وہی پہنچ گئی جہاں پر اس کو کشتی کے ذریعے پہنچنا تھا. اور وہ آدمی جس نے 1000 دینار ادھار لیا تھا وہ آتے رہتا تھا دیکھنے کے لیے کہ وہ بھائی صاحب کہاں رہ گئے، وہ آئے کہ نہیں آئے. اس کو تو ایک واپس لینی تھی نا رقم. تو آیا وہ، اتفاق سے اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو لکڑی پڑی ہوئی ہے. اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ جلانے کے کام آ جائے گی. کس کے کام آ جائے گی؟ کھانا بنانے کے کام آ جائے گی. تو جب اس نے اٹھایا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح کی لکڑی نہیں ہے. پھر اس نے اس کو کھولا، اس کو دیکھا، اس کے اندر اس کو وہ 1000 دینار ملا اور اس کا وہ خط ملا. ساری باتیں کس چیز کی برکت تھی؟ اس حدیث میں علماء نے کئی باتیں بتائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ دیکھیے سچی نیت سے اگر ادھار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹانے کی سبیل پیدا کر دیتا ہے. نیت سچی ہونی، کبھی اللہ نہ کرے قرض لینا اچھی بات نہیں ہے. اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ مجھے قرض سے بچانا. لیکن ضرورت پڑ جائے اگر تو لیا جا سکتا تو سچی نیت سے لینا چاہیے. سچی نیت سے کہ اس کو ادھار لوٹاؤں گا میں. یہ نہیں کہ لے لیا اور لینے کے بعد یہ بتاؤں کہ یہ تو ان کے پاس مال کی کیا کمی ہے، یہ تو اتنے مالدار اتنے مالدار ہے. یہ سب نہیں. آپ پکی نیت سے لیں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرے گا. دوسری بات یہ دینی بھائیوں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں. پوری کائنات پر اللہ کا کنٹرول ہے. جب جو چاہے اللہ تعالیٰ کرتا. فعال لما یرید. وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. اور ایک بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے یہ لکھی ہے کہ اگر چھوٹی موٹی چیز کہیں اگر ملتی ہے اس طرح کی جس پر کسی کی ملکیت کا دعویٰ نہ ہو سکے، یعنی ایسا نہ لگے کہ کسی اور کا سامان ہوگا، جو ایسے عام طور پہ کوئی چیز اگر ملتی ہے تو اس کو اٹھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسے اٹھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس پہ ملکیت طے نہ ہو کہ کس کی یہ ملکیت ہے، یہ اس کا مالک کون ہوگا. جیسے سمندر کنارے ایک لکڑی ملی ہوئی ہے، عام لکڑی ہے، ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے لگے کسی کا ہوگا یا کسی کی چیز ہوگی، تو اس آدمی نے اس کو اٹھا لیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرکیف تو اس میں ایک بنیادی بات دینی بھائیوں یہ سمجھ میں آئی کہ اس بندے، وہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کو اللہ کی اس صفت پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کفیل ہے. اس کی برکت دیکھیے کہ اس کا کتنا بڑا کام پورا ہو گیا، جبکہ اس کے سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، واپسی کا راستہ نہیں رہ گیا تھا، پھر بھی اس کے باوجود اس آدمی کو وہ کام پورا ہوا. تو دینی بھائیوں یہ توحید کا فائدہ ہے. اس کے علاوہ توحید کے فائدے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے جو علماء نے ذکر کیا دینی بھائیوں، وہ یہ کہ سوچ بہت بلند رہتی ہے. توحید والے کی سوچ ایک غیر توحید والا ہے، یعنی جو مشرک ہے، کافر ہے، اس کی سوچ سے بہت بلند ہوتی ہے.
توحید والا ڈپریشن میں نہیں جائے گا. اگر واقعی وہ توحید کی ساری چیزیں یاد رکھے تو وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بہت مدد ملتی ہے. اللہ نے فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک پائے گا, کوئی بھی نہیں روک پائے گا. یعنی پھر آپ کے سورسز کتنے ہیں, آپ کے تعلقات کس سے ہیں, آپ کے پاس روپیہ پیسہ کیا ہے, یا آپ کتنے دنیاوی اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں, یہ سب بے معنی ہے. اگر اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا, کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ہی اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرنا چاہے, کچھ دینا چاہے, تو آپ تک پہنچنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا, وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا. یہ اگر فکر ہماری بن جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیا کہ یہ چیز اس بندے کو دینا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی سازش کرتا تو کرتا رہے, کوئی کچھ کہتا تو کہتا رہے, کوئی میرے خلاف کچھ باتیں کرتا تو کہتا رہے, وہ سب سے فرق کچھ نہیں پڑنے والا, وہ سب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وہ چیز مجھ تک آ کر ہی رہے گی, وہ چیز مجھے مل کر ہی رہے گی. تو بہت ساری چیزوں سے آدمی کو کیا ہو جاتا ہے, نجات ہو جاتی ہے. ایسے ہی توحید کا ایک فائدہ کیا ہے کہ دینی بھائیوں, اللہ پر کامل یقین کی وجہ سے آدمی ایسی جگہوں پہ جہاں عام طور پہ لوگ حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں, حوصلہ آدمی کو ٹوٹ جاتا ہے, وہاں بھی توحید والے کا حوصلہ بلند رہتا ہے, توحید والے کا حوصلہ بلند رہتا ہے. اس واقعے میں, اس مسئلے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ بہت اچھی مثال ہے. جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے اور بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا کہ انہیں اب ختم کر دیں گے, انہیں ہم جان سے مار دیں گے. اور ایک بیگ دیکھا بھاگتے بھاگتے کہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آگے سمندر ہے اور پیچھے سے فرعون کا پورا لشکر آ رہا ہے ان کو قتل کرنے کے لیے, ان کی جان لینے کے لیے. تو قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, یعنی پیچھے بھی موت اور آگے بھی موت. اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. کیا کہا, ان معی ربی سیہدین, کہ میرے ساتھ رب ہے اور اب میرا ساتھ دے گا, رب میری رہنمائی کرے گا. اور رہنمائی ہوئی کہ نہیں ہوئی رہنا. یہ توحید کی برکت. اگر بندے کو اللہ پر یقین ہے, اللہ کی صفات کا اس کو علم ہے, تو ایسی سچویشن میں جہاں عام طور پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں وہ نہیں گھبرائے گا, وہ نہیں گھبرائے گا. اللہ کی ذات کو اس کو اتنا یقین ہے, اتنا اس کو اعتماد ہے. ایسے دینی بھائی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کبھی اگر توحید والا ہی کسی مصیبت میں پھنس جائے تو توحید کے ذکر سے اس کو اس مصیبت سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. گناہ تو خیر موحد سے بھی ہو سکتے ہیں نا, ہم سب توحید والے ہیں, اللہ کے فضل توفیق سے اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, کوئی لغزش ہو جائے اور اس کی وجہ سے کہیں پھنس جائے, تو توحید کا ذکر کر کے اس مصیبت سے ہم نکل سکتے ہیں. یونس علیہ السلام نکل گئے اللہ کے حکم آنے سے پہلے, اور اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, یعنی لقمہ بن گئے نا, مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے نا, اس کے لقمہ بن گئے. وہاں موت کے علاوہ اور کیا نظر آ رہا تھا؟ لیکن وہاں پر یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, سبحانک, تو ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک. انی کنت من الظالمین, بلا شبہ میں ہی ظلم کر بیٹھا. یہ ورد کر رہے کہاں پر؟ مچھلی کے پیٹ میں. اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی, اللہ نے نجات دی, توحید کی برکت. ہم توحید کے مطابق زندگی گزارے. کبھی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دے گا. دینی بھائی, تو توحید اور توحید کے کچھ فوائد ذکر کیے گئے. ابھی میرا وقت تھوڑا سا 4 منٹ بچا ہے, میں اس میں ہی بتا دوں شرک کا نقصان کیا ہے. صرف نقصان بتاؤں. توحید کا اپوزٹ ہے شرک, یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ربوبیت میں شرک کرے, یعنی پوری کائنات کا خالق مالک اللہ ہے, لیکن اس میں کچھ اور عقیدہ رکھے. وہ یہ سمجھے کہ دنیا ایسی وجود میں آ گئی, یا کسی چیز کے بارے میں سمجھے کہ اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ کسی اور نے پیدا کیا, یا اللہ کی جو الوہیت ہے یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے اس میں شریک کرے, یا اللہ کی صفات کے بارے میں وہ غلط عقیدہ رکھتا ہو. ایسے آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرک. ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مشرک. مشرک کا نقصان کیا دینی بھائیوں؟ اس حوالے سے بہت اختصار سے ذکر کروں. پہلا نقصان مشرک کا یہ ہے کہ مشرک آدمی کے اعمال سب برباد ہو جائیں گے. ایک آدمی
چاہے جتنی نیکیاں کر رہا ہو، دنیا میں اچھے سے عمل کر رہا ہو، لیکن چونکہ وہ مشرک ہے تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ ابن جدعان نامی ایک مشہور آدمی جو مشہور تھا کس چیز میں؟ صلہ رحمی کرنے میں، رشتہ داری نبھانے میں، اور محتاج مسکین غریب فقراء کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور آدمی تھا، مہمان نوازی کرنے میں۔ یہ سب نیکیاں ہیں نا، اچھے کام ہے نا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں رشتہ داری نبھانا، لوگوں کا خیال رکھنا، سب نیکی کے کام ہے۔ ایسے ہی حاتم طائی کا نام سنا ہوگا۔ حاتم طائی اپنے زمانے کا مشہور سخی اور فیاض آدمی تھا، یہ بھی بہت اچھے اچھے کام کرتا، اچھے اچھے کام اتنے کہ ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ، حاتم طائی کے بیٹے کون ہیں؟ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب حاتم طائی کا انتقال ہو گیا تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ابو کے بارے میں پوچھنے لگے اور بتایا کہ میرے ابو کیا کرتے تھے، میرے ابو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، رشتہ داری نبھاتے تھے، اور قرابت داری یعنی صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس کا کیا انہیں کچھ فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر آدمی شرک میں مبتلا مر جائے، شرک میں مبتلا ہوتے ہوئے مر جائے، آخرت میں اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اچھا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کر کے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے تو آپ کے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ تو ایک نقصان تو شرک کا یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائیوں، انجام کیا ہوگا؟ تو انجام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علی الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ مرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا گناہ ہے، لیکن آدمی اگر توبہ کر لیتا اس سے تو معاف ہو جائے گا۔ جہاں بھی یہ بات بتائی جائے وہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شرک کے حال میں اگر مر گیا تو یہ نقصان ہے۔ باقی کتنے سارے لوگ تھے جو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے اور اسلام کی راہ پر آ گئے، تو وہ ساری سزائیں ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اسی حالت میں مر جائے۔ تو فرمایا اللہ نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو کیا کر رکھا ہے؟ حرام۔ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اچھا، رہے گا کہاں؟ جنت میں نہ جانا یہ اپنے آپ میں ایک سزا ہے، اس سے بڑھ کر کی دوسری سزا کیا ہے؟ وہ مأواہ النار، اس کو ڈالا جائے گا آگ کے اندر، وہ آگ میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایسا نہیں کہ 2 سال 4 سال 10 سال رہے گا پھر نکالا جائے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور کوئی مدد نہیں آئے گی۔ وما للظالمین من انصار، وہاں اس کی کوئی مددگار نہیں رہے گا، کوئی آ کے اس کی مدد کر دے، ہیلپ کر دے، کہیں سے اس کے لیے راحت کی کوئی راہ نکالنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب دینی بھائی، یہ ساری باتیں سننے کے بعد احساس کریں کہ اللہ نے ہمیں توحید کی برکت، توحید کی نعمت دی ہے، یہ اپنے آپ میں کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم سب موحد ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موحد بنایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی بھر ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ تو توحید پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔